آپ کی زندگی میں ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی چل رہا ہے، یہ سب بے مطلب نہیں ہو رہا۔ اس کے پیچھے اللہ کریم کے کئی سارے راز چھپے ہوئے ہیں جو آپ کو اب بھی اس وقت سمجھ نہیں آئیں گے، لیکن ٹرسٹ می، ایک وقت آئے گا جب آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ میں بس یہی کہوں گی، جو بھی آپ کو چاہیے اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیے، اتنی ہی شدت سے جتنی شدت سے آپ کو وہ چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیے، دل میں بغیر کسی شک و شبہ کے۔ اللہ کریم آپ کے لیے کہاں کہاں سے اسباب بنائے گا، آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے، اور روتے روتے اس رب کا شکر ادا کرو گے انشاءاللہ۔ کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو بھی ہم چاہتے ہیں یہ بہت صحیح ہے، یہی ہونا چاہیے، ہے نا؟ لیکن ہوتا اس کے بالکل اپوزٹ ہے، کیونکہ ہم تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا جہاں کچھ یوں لکھا تھا کہ جب دعا مانگو اور وہ پوری ہو تو خوش ہو جاؤ اور رب کا شکر مناؤ، لیکن جب کچھ مانگو اور وہ نہ ملے تو وہاں ڈبل شکر مناؤ، کیونکہ جس میں آپ کی رضا تھی اس میں اللہ کی رضا نہیں تھی، اور وہ نعمت ہی کیا جس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو۔ اور کون ہمارا بہتر چاہتا ہے اللہ کے سوا؟ جو ہو رہا ہے، جو چل رہا ہے، سب کو ایسے ہی چلنے دیجیے۔ سوچ کر، فکر کر کے، ٹینشن لے کر، بے چین رہ کر کوئی بھی چیز بدل نہیں جائے گی۔ ہاں، دعاؤں سے چینجز آئیں گے۔ اللہ کی عبادت کیجیے، دعا کیجیے، اللہ آپ کے حق میں بہتری فرمائے۔ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا نہیں، کون جانے سوائے اللہ کے۔ صبر اور توکل سے کام لیجیے، کیا پتہ یہی صبر اور توکل آپ کو وہ بھی نصیب کر دے جو آپ کے نصیب میں لکھا بھی نہیں ہو۔ اللہ کو اپنا سب کچھ بنا لو، کوئی آپ کو نہیں توڑ پائے گا، ٹرسٹ می۔ صبر اور توکل کا جس دن آپ کے اندر آ گیا نا، آپ خود کو ایک لیول تک مضبوط بنا لیں گے۔ دنیا کی تکلیفیں کوئی اتنا اثر نہیں کریں گی۔ آپ ایک بار رو لو گے اور آپ کا دل بولے گا کوئی نہ، اللہ ہے نا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کتنی ہی تکلیف آئے، عبادت مت چھوڑنا، بلکہ اور زیادہ عبادتوں کو بڑھا دینا، اور لوگوں کے سامنے بالکل مت رونا، سجدوں میں رونا اور لوگوں کے سامنے ایسے مسکرانا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ جب آپ کا دل آگ کی طرح جل رہا ہوگا، آنکھوں میں آنسو ہی آنسو ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ سب کے سامنے مسکرا رہے ہوں گے، تب کہا جائے گا اسے خوبصورت صبر، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے، اور صبر کرو، خوبصورت صبر۔ بے شک ایسا کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر احساسات، ایموشن رکھے ہیں، لیکن یہی تو ٹیسٹ ہوتی ہے، امتحان اسے ہی کہتے ہیں، اور پھر بدلے میں جنت بھی رکھی گئی ہے۔ اور صبر ایک ایسا امتحان ہے جس میں امتحان لینے والا ہمارے ساتھ ہے۔ کیا آپ نے قرآن کریم میں نہیں سنا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ جب اللہ ساتھ ہے تو پھر گھبرانا کیوں؟ میرے اندر کتنا صبر ہے یہ میرے اللہ کو خبر ہے۔ یا اللہ، یا تو میرے درد کم کر دے، یا صبر کی دولت سے مجھے مالا مال کر دے۔ یا اللہ، تو نے ناممکن کو ممکن کر کے بے شمار لوگوں کی قسمت سنواری ہے، مجھے دلاسا تو دے دے کہ بس اب تیری باری ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے حال کچھ ایسے ہو کہ آپ کو لگ رہا ہوگا میں زندہ ہی کیوں ہوں، کیا مقصد ہے زندہ رہنے کی، اس سے بہتر تو موت ہی آ جائے۔ جو آپ نے سوچ رکھا تھا چیزیں اس کے بالکل اپوزٹ اور آپ کے خلاف ہو گئی ہوں گی، آپ کی سمجھ کے باہر چیزیں ہو رہی ہوں گی، کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہوں گی، دل اندر سے تڑپ رہا ہوگا، آہ بھی نکل رہی ہوں گی، آنکھیں رو رو کر بے حال بھی ہو رہی ہوں گی، سمجھ نہیں آ رہا ہوگا آخر کار ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے
جب آپ کا امتحان، آپ کا ٹیسٹ ہوگا، یعنی پتہ چلے گا کہ واقعی کتنا توکل ہے آپ کو اپنے رب پر۔ یہی وہ مقام ہوگا جب پتہ لگے گا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ پر یقین کیسا ہے۔ یہاں سے آپ کون سا راستہ لیتے ہو، صبر کا، توکل کا، یا پھر اللہ تعالیٰ سے دوری کا۔ میں آپ سب کو یہی مشورہ دوں گی، کتنی ہی تکلیفیں آئیں جائیں، کتنے ہی حالات آپ کے خلاف ہو جائیں، کتنے ہی بڑے حادثات آپ کی لائف میں ہوئے ہوں یا ہونے والے ہوں، یہی دماغ میں اور دل میں لے کر ان کا سامنا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان سے ایک پل کے لیے بھی بے خبر نہیں ہے۔ اسے سب پتہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو کیسی کیسی اذیتیں، تکلیفیں پہنچا رہی ہیں۔ اسے سب پتہ ہے آپ پوری طریقے سے ٹوٹ چکے ہو، اب نہیں ہو رہا ہے آپ سے، لیکن پھر بھی اس سے دور مت جانا، کیونکہ اللہ پاک صرف آپ کے ٹیسٹ لے رہا ہے۔ اس کے پیچھے اتنی خوبصورت اس کے پلانز چھپے ہوئے ہیں کہ جب وہ آپ کو وقت آنے پر عطا کرے گا تو آپ کی آنکھیں خوشی سے نم ہو جائیں گی اور آپ بولیں گے، اچھا تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمتیں چھپی ہوئی تھی۔ بس اتنا جان لو، اللہ نے ان تکلیفوں، آزمائشوں، درد کے پیچھے بہت بہترین فیصلے چھپا رکھے ہیں۔ یہ سب بے وجہ نہیں ہے، یہ ہر وقت آپ کے دل کا دکھنا، آپ کا رونا، آپ کا تڑپنا، آپ کا سسکنا، اپنے آپ کو بے بس سا محسوس کرنا، یہ سب پر اگر آپ نے صبر اور توکل سے کام لیا تو واللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے غلطی نہیں ہوتی، وہ ہر غلطی سے پاک ہے۔ وہ تمام کائنات کا اور اس میں موجود ہر مخلوق کا پیدا کرنے والا خالق ہے۔ اس نے ہر چیز، ہر کی قسمت بڑی خوبصورتی سے بنائی ہے۔ کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو ذہین، کسی کو نادان، کسی کو خوشیوں سے مالا مال کیا، کسی کو آزمائشوں سے مالا مال کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے پلانس ہیں اینڈ اس کے فیصلے ہیں، اور بے شک اللہ سب سے بہتر پلانس کرنے والا ہے۔ اس کی ہر بات میں اس کی گہرے راز چھپے ہوئے ہیں جو ہم تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اتنا سمجھ لیجئے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ تم پلانس کرتے ہو اور بے شک اللہ بہتر پلانس کرنے والا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارا کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گا، اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے تو یقین کیجئے یہی آپ کے لیے بہتر تھا ہونا۔ یہی مان کر قبول کر لیجئے کہ اگر میرے رب کی یہ رضا ہے تو یہی میرے لیے بہتر ہے۔ صبر کیجئے، صحیح وقت آنے پر اللہ تعالیٰ سب صحیح کر دے گا۔ ڈیئر ہارٹ، اللہ آپ کو جانتا ہے، وہ آپ کو سن رہا ہے، وہ آپ کو سمجھتا ہے، اسے آپ کی تکلیف، آپ کا درد پتہ ہے، اور وہی آپ کو اس سے باہر نکالے گا۔ اپنے رب پر یقین رکھیے اور صبر کیجئے، بہت جلد سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ایک دن سب کچھ صحیح ہو جائے گا، جیسا آپ چاہتے ہو ویسا ہو جائے گا۔ حالات مشکل ہو یا ناممکن، سچے دل سے دعائیں کرتے جاؤ تو آپ کا کام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے دعاؤں کی تڑپ دیکھ کر۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا کسی کو بھی۔ جو آپ چاہتے تھے اگر وہ نہ ملے تو یقیناً اس سے کچھ اور بہتر آپ کے نصیب میں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بہتر نہیں بہترین کرنے والا ہے۔ صبر رکھو، انشاءاللہ ایک دن سب کچھ صحیح اور بہتر ہوگا۔ وقت آنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فیصلہ کیا ہے بتا دے گا۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ بے چین ہو، کھوئے سے رہتے ہوں گے اپنے فیوچر کو لے کر۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح وقت آنے پر اللہ تعالیٰ سب کچھ پل بھر میں صحیح کر دے گا۔